بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گہری علمی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کون تھے؟ ان میں سے ایک نام ان صحابی کا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث رپورٹ کی ہیں، اور دوسرا نام ان کا ہے جو مسلمان ہونے سے پہلے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان دونوں کی شخصیات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس درجے کا علم رکھنے والوں کی گفتگو کس درجے کی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کعب کو احادیث کا علم دے رہا تھا اور وہ مجھے تورات میں موجود علم کی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تک کہ ہم جمعے کے دن پر بات کرنے لگے تو میں نے انہیں وہ حدیث سنائی کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ سے جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ دے دیتا ہے۔ تو کعب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، یہ وہ دن ہے جس دن آدم کی پیدائش ہوئی تھی، یہ وہ دن ہے جس دن قیامت نے برپا ہونا ہے، اور یہی وہ دن ہے جب جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق خوف سے اپنے کان لگائے ہوتی ہے کہ کہیں سور نہ پھونک دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے کے متعلق تو ہم دونوں کو پتہ تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ وقت کون سا ہوتا ہے جس میں تمام سوال سن لیے جاتے ہیں۔ بہرحال جب میں مدینہ واپس آیا تو اپنی اور کعب کی اس ڈسکشن کے متعلق عبداللہ بن سلام کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ وقت کون سا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تو میں اس بات پر اڑ گیا کہ پھر مجھے بھی بتائیں۔ عبداللہ بن سلام نے قبولیت کے اس وقت کے بارے میں کیا جواب دیا تھا وہ میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں۔ میری پوسٹنگ میری جائے مقام سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرے بیچ میں ہی ایک شخص کی پوسٹنگ بھی میری پوسٹنگ کے ساتھ والے گاؤں میں ہوئی تھی، مگر اس کے پاس اپنا موٹر سائیکل تھا۔ وہاں تک لوکل جانے میں کم از کم 3 گاڑیاں بدلنا پڑتی تھیں۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے میں اپنے بیج فیلو کے ساتھ ہی آتا جاتا تھا، مگر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مترادف یہ بھی کسی مصیبت سے کم نہ تھا، کیونکہ مجھے اس کا گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ 15-20 دن کے اس اذیت ناک دورانیے کے بعد ایک دن میں مغرب کی نماز کے وقت دعا کرنے بیٹھ گیا اور بڑی ضد سے بس ایک ہی دعا کی کہ اے اللہ، اے کارساز، اے تمام چیزوں پہ قادر اللہ، میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ موٹر سائیکل خرید سکوں، مجھے بس چاہیے، کہاں سے، کیسے، تو قادر ہے اس چیز پر، مجھے بس چاہیے۔ ناظرین، آپ شاید یقین نہ کریں، اگلی صبح فجر پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا تو مجھے میرے چچا ملے اور کہنے لگے مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہارے پاس موٹر سائیکل نہیں اور تم بڑی مشکل سے سکول آتے جاتے ہو، تو یہ پکڑو چابی اور گھر سے موٹر سائیکل لے آؤ، پیسے جب ہوں گے دے دینا۔ لیکن ناظرین، ایک بات جو مجھے بعد میں میرے چچا نے بتائی تھی، وہ سن کر میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ کہنے لگے میں نے کل یہ گاڑی ایک بندے کو 30,000 میں بیچ دی تھی، پیشگی کچھ رقم بھی لے لی تھی، لیکن کل مغرب کے وقت میں اس کی رقم واپس کر کے اس سے گاڑی واپس لے آیا ہوں۔ فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اسی وقت تو میں اللہ سے گاڑی کی ضد کر رہا تھا۔ میرا سر شکر کے بوجھ سے جھکتا ہی چلا گیا اور آنکھیں نم ہوتی گئیں۔ شاید اس کے بعد میں اس طرح دوبارہ نہ مانگ سکا، لیکن میرا یقین ہے کہ اس طریقے سے مانگ کر دیکھیں، مایوس نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اب وہ بات جو بتانے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی قبولیت کے وقت کے بارے میں بتائیے، تو عبداللہ بن سلام نے انہیں بتایا کہ وہ وقت عصر سے مغرب کے درمیان میں آتا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ ایسا کیسے، جبکہ اس وقت تو کوئی نماز بھی نہیں ہوتی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ انسان تب تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ اپنی جائے نماز یعنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہر جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ ہر جمعے یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے جو ہم اپنی مصروفیات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ان لمحات میں اللہ سے لو لگا لیا کریں اور اپنی ساری مشکلیں اور ساری تمنائیں اس کے آگے رکھا کریں، اور ایک ضدی مگر لاڈلے بچے کی طرح اس سے مانگا کریں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی مانگنے بیٹھو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت مانگنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبولیت کی وہ گھڑیاں نصیب فرمائے، آمین۔ محمد